السلام علیکم ناظرین حضرات، مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے عید کا دن پایا۔ ناظرین حضرات، آج ہمارے روزے بھی پورے ہو چکے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین حضرات، BSF نور 2 کی طرف سے میں تمام اپنے دینی بھائی اور بہنوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ تو ناظرین حضرات، آئیے عید کے اس موقع پر سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب سے یہ مختصر سا بیان۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آج انعام کا دن ہے۔ رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، تراویح آپ نے ادا کیے ہیں، ان سب کی اجرت کا آج دن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش، رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی، ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو،
یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی. یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے. ہاں ہمیں رمضان پتہ چلا ہے, عید پتہ چلی ہے, تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا, کون سی عید پتہ چلتی. اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ داروں سے ملاقات, اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے. آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے. آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو, اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے. آج ان کا دن ہے, آج اس رسول پاک کا دن ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے. میں اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بہن, سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں. باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو, شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو, سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی. اگر اسلام کی روح ہوتی, اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے. اے میرے عزیزو, آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے. آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے, آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے. میرے عزیزو, تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے. آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے. نان مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا, کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں, یہ میرے آقا کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے, یتیموں کو فراموش نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں, بیواؤں, سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے. عزیزان گرامی وقار, آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے, غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ناحق جیلوں میں بند ہیں, کچھ بے قصور قیدی ہیں, اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں. وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو, ان کے ہاں کوئی عید نہیں. وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے. آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا, جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے, حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے. آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے. دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर, और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ, वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाज़ा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है, और इसी तकबीर की आज ज़रूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, जिस तकबीर की आवाज़ से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वो ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मेरे अज़ीज़ों, ईद उल फित्र में जो नहीं करने के काम है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार तबका है हमारा। आज शाम तक एक बात तय करके रख लेना, क्योंकि कल रात को ही शैतान आया है छूट करके कैद से, और वो अपने पूरे फोर्स के साथ चाहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से इन रास्तों से लेकर गुनाहों के अड्डों पर ले जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में उसके शिकंजे में फंस जाते हैं, ये उनका मामला है। इसलिए आज शाम तक अपने आप को कंट्रोल करो कि मैं ना आज गाने बजाने, सिनेमा और जुओं की तरफ जाऊंगा, और ना ही बेहयाई के अड्डों की तरफ जाऊंगा। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों पर रश्क फरमाता है। तवज्जो तो चाहता हूँ, तवज्जो। ईद के दिन जब बंदे सजदे में गिरते हैं, ईदगाह हो कि मस्जिदें हो, जैसे ही तुम ईद के दिन सजदे में चले जाते हो, ये लम्हा कौन सा है जानते हैं आप? ये लम्हा कौन सा है? जिस दिन दुनिया पूरी, आप भी रमज़ान भर सजदे में गए होंगे, इबादतें करके भीख क्या मांगते थे? अल्लाह तू राज़ी हो जा। हम यहाँ मांग रहे थे, लेकिन ईद के दिन के सजदे के बारे में फरमाया गया, जैसे ही उम्मत सजदे में जाती है, मौला सारे फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदे, मैं इन सब से राजी हूं और इन सब पर मुझे रश्क आता है। आज दुनिया खुशियों में डूब करके अय्याशी करना चाहती है, लेकिन मेरे ये बंदे हैं जो दुनिया को तर्क करके मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हैं। आज मौला रब्बुल इज़्ज़त रश्क फरमाता है फरिश्तों पर। इसलिए मेरे अजीज़ों, निहायती इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को खुद सुपुर्द करके ईद की नमाज अदा करें, और उम्मीद है कि ये ईद हमारी एक इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। जो हालात आज पैदा हो चुके हैं, मैं उसके लिए भी गुजारिशतन यानी मारूज़तन यह अर्ज़ करूँगा कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें, अमन व अमान को बरकरार रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अल्लाह करीम हम सबको माहौल में अमन व अमान बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے۔ رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ناظرین حضرات، ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اجہری صاحب سے عید الفطر کے موقع پر یہ بہت ہی خوبصورت بیان سماعت فرمایا۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ناظرین حضرات، ایک بار اور میری طرف سے تمام دینی بھائی اور بہنوں کو عید الفطر کی تہہ دل سے مبارکباد۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔